اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ میرا نام ہے اظہر رضا، آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ ایجوکیشن اسلامک چینل۔ اس پر میں قرآن شریف پڑھنا سکھاتا ہوں۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، اور بھی کلاس میں پچھلا بنا چکا ہوں، اس کو بھی جا کر کے دیکھ لیں گے۔ انشاءاللہ آپ قرآن شریف پڑھنا سیکھیں گے، اور بھی آگے کلاس میں بناؤں گا، اس کو بھی دیکھتے رہیں گے، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی ویڈیو شیئر کر دیں گے تاکہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین، آج کا کلاس جو ہونے والا ہے کلاس 12 ہے، تختی نمبر 14 ہے، اور یہ کلاس بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کو آپ بہت دھیان سے دیکھیں گے اور غور سے دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کاپی اور قلم لے کر کے بیٹھیں گے، نورانی قاعدہ ہے تو اس کو بھی لے کر کے بیٹھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ نورانی قاعدہ چھوٹی سی کتاب ہے، پر اس کو آپ چھوٹی نہ سمجھیں۔ دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے، اس کو پڑھنا ثواب ہے، اس کا دیکھنا ثواب ہے، اور آپ یقین مانیں اس کتاب کو آپ جب پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو ایک الگ ہی خوشی ہوگی۔ کسی اور کتاب کو پڑھنے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا قرآن پاک کو پڑھنے میں مزہ ہے۔ ابھی تو میں شروعاتی دور ہے، اسی لیے میں نورانی قاعدہ آپ کو شروعاتی دور میں بتا رہا ہوں، اور اسی طرح میرے ساتھ آپ بنے رہیں گے تو میں آگے چل کر کے آپ کو قرآن کی تفسیر کے بارے بتاؤں گا، قرآن کی میننگ بتاؤں گا، تب آپ کو اور بھی مزہ آنے والا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کلاس کی طرف۔ آج کی کلاس کی طرف بڑھنے سے پہلے پچھلے کلاس کو دیکھ لینا ضروری ہے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا تختی نمبر 13 تشدید کے بارے میں۔ تشدید کیا چیز ہے؟ تشدید جس حرف پہ لگ جاتی ہے اس کو دوبارہ پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ حمزہ با زبر اب با زبر با ابا۔ جس حرف پہ بھی تشدید لگ جائے اس حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر کے دوبارہ پڑھیں گے۔ اگر اس کلاس کو آپ نہیں دیکھے ہیں تو پچھلا کلاس آپ جا کر کے میرے ویڈیو میں دیکھ لیں گے۔ چلیے، تو آج کا کلاس بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، اس کو آپ بہت ہی دھیان سے دیکھیں گے، اسکپ نہ کریں گے ویڈیو کو، میری آپ سے گزارش ہے۔ تختی نمبر 14 ہے، رائے ساکنہ اور مشددہ۔ رائے ساکنہ اور مشددہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ رائے ساکنہ و مشددہ، رائے ساکنہ کیا ہے، مشددہ کیا ہے، اسی کے بارے میں آپ کو آج پورے ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے۔ جزم والی راہ کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جس حرف پہ جزم لگ جاتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، اور تشدید لگ جائے تو اس کو مشددہ کہتے ہیں۔ راہ پر زبر یا پیش ہو تو راہ کو پر کر کے یعنی موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر راہ میں زیر ہو تو اس کو پتلی کر کے پڑھی جاتی ہے، اس کا قاعدہ یہی ہے۔ لیکن ناظرین، کہیں پہ راہ کو پتلی کر کے بھی پڑھی جاتی ہے، کہیں پہ راہ کو موٹی کر کے بھی پڑھی جاتی ہے، اس پہ آپ دھیان دیں گے۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو راہ پر ہوگی، زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک یعنی پتلی ہوگی۔ اس سبق میں راہ کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ یہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ کو صرف پر کر کے ہی پڑھنا ہے راہ کو، جیسے کہ ارسلنا، حمزہ را زبر ارف، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا۔ یہاں پہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اس راہ کو پر کر کے موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ ارسلنا قرآن، قاف را پشکر ہے، رائے ساکنہ سے پہلے پیش آ رہا ہے، اس کو بھی موٹی کریں گے۔ قرآن، یا غین زبر یغ، را پیشرر، یغرر، کاف زبر کا، یغرر کا۔ یہاں پہ رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے اور اس راہ پر بھی پیش ہے، اسی لیے دونوں راہ کو پر کر کے پڑھیں گے۔ یغرر کا، ربما، وا پیش رو، با زبر با، ربا، میم الف زبر ما، ربما، را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤوف، فادو پیش فن، رؤوفن، میم سین پیش مستا زبر تا، مستا، قاف را زیر قر، رادو پیش رن، قرن، مستقرن۔ یہاں پر دیکھیں گے ناظرین، رائے مشددہ کے اوپر دو پیش ہے، چاہے پیش ہو چاہے دو پیش ہو، اس کو پر کر کے پڑھنی ہے۔ میم را زبر مر، را زبر را، مر را، تا دو زبر تن، مرتن۔ یہاں پہ رائے مشددہ کے اوپر زبر آ رہا ہے، اس کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ مرتن،
با را زیر بر را دو پیش رن برن. یہاں پہ رائے مشددہ کے اوپر دو پیش ہے، اس کو بھی پر کر کے پڑھیں گے برن. اب اس قاعدہ کو آپ بالکل دھیان سے دیکھیں گے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک. رب ارجعونی، یہاں پہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، اسی لیے را کو پر کر کے پڑھیں گے. رب ارجعونی. یہ دوسرے کلمہ کیا ہے اس کے بارے میں میں آگے اگلے کلاس میں آپ کو بتاؤں گا. امرتابو، حمزہ زبر آ، میم را زیر مر، تا الف زبر تا، امرتا، با واو پیش بو، امرتابو. یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے، را ساکنہ سے پہلے زیر آ رہا ہے لیکن دوسرے کلمے میں ہے، اسی لیے را کو موٹی کر کے پڑھیں گے امرتابو. حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی ارجی، عین یا زیر عی ارجعی. یہاں پر بھی را ساکنہ سے پہلے زیر آ رہا ہے، یہاں پر بھی را ساکنہ سے پہلے زیر آ رہا ہے لیکن یہ دوسرے کلمے کا زیر ہے، اس کو بھی موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے ارجعی. فرقتن، فارا زر فر، قاف زبر قا، فرقہ، تا دو پشتن فرقتن. یہاں پر آپ دیکھیں گے رائے ساکنہ سے پہلے زیر آ رہا ہے لیکن رائے ساکنہ کے بعد قاف ہے جو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسی لیے اس کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. حروف مستعلیہ 7 ہیں اور یہ ایسے حروف ہیں جس کو ہمیشہ موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، چاہے اس پر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو. فرقتن، میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، مر صاد، دال الف دو زبر دن، مر صادن. یہاں پر بھی رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد آ رہا ہے، اسی لیے اس کو پر کر کے موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے مر صادن. قاف را زیر قیر، طا الف زبر طا، قرطا، سین دو زر سن، قرطاسن. یہاں پر بھی رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے لیکن رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے طا آ رہا ہے، اسی لیے اس کو ہر حال میں پر کر کے پڑھیں گے موٹی آواز کے ساتھ قرطاسن. اب دیکھیں ناظرین، اس سبق میں کیا ہے، اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے. جیسے حمزہ پیش او، میم را زیر مر، امر تا پیش تو، امر تو. میم نون پیش من، ہا زبر ہا، منہا، میم را زیر مر، منہمر. واو صاد جبر وس، با را زیر بر، وسبر. میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر. را زیر ری، من شر ری. با را زبر بر، را زیر ری، بر ری. با را زیر بر، را زیر ری، بر ری. دال را پیش در، را زیر ری، در ری. یا دو پیش یون، در ری یون. میم سین پیش مستا زبر تا، مستا. میم را زیر مر، مستمر. را دو زیر رن، مستمر رن. رائے مشددہ کے نیچے دو زیر ہے، دو زیر رہے چاہے زیر رہے، اس کو باریک کر کے پڑھنی ہے مستمرن. اب یہاں پر پڑھیں گے ذریتن، ذال را پیش در، را زر ری، ذری. یا زبر یا، ذریہ، تا دو زبر تن، ذریتن. یہاں پر بھی رائے مشددہ کے نیچے زیر آ رہا ہے، اس کو بھی باریک کر کے پتلی آواز کے ساتھ پڑھیں. تحرم، تا پیش تو، حا را زبر حر، تحر. را زیر ری، تحری، میم پیش مو، تحرم. یہاں پر بھی رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی باریک کر کے پتلی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. تو امید ہے ناظرین آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ویڈیو کو پھر سے دیکھیں گے اور بار بار مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے تو ہی آئے گا. ایک بار میں کسی کو نہیں آتا ہے. بار بار اس کو پڑھیں گے اور مشق کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت ہی جلد قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے وداع لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں اگلے کلاس میں.